خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تمام ملائکہ سماوات کی قسم، ہر شہری ایک تسبیح پڑھے، ہر نحوست، ہر مصیبت، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ ایک مستقل وظیفہ ہے، ایک مستقل انداز توسل ہے۔ پڑھ کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ مؤمنون کی 71ویں آیت، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے یا کر لیتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، آسمان، زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یا جتنے جاندار آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سب دگرگوں ہو جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم نے تو ان کے لیے نصیحت کی کتاب، ذکر عطا کیا ہے، اور وہ اس ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، وہ اس کتاب سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس وقت اتنی ہی گفتگو کر سکوں گا، چونکہ اگر اس آیت کے ایک ایک کلمے پہ گفتگو ہو، اور خاص طور سے لفظ ذکر پہ گفتگو ہو، تو گفتگو بہت طولانی ہوگی، چونکہ ذکر سے مراد کیا ہے یہ بجائے خود ایک بحث ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ بحث بہت بحث طلب ہے، لیکن پہلے حصے پہ گفتگو ہو جائے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کے خواہشات نفس کی پیروی کر لیتا یا کر لے۔ یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ اب ظاہر قرآن مجید کے تفسیر میں تو اعلیٰ ماشاءاللہ اختلاف ہے، اچھی سے اچھی محکم آیت کو متشابہ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں تو گنجائش ہے کہ حق سے کیا مراد ہے۔ کچھ مفسرین نے کہا حق سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، اللہ تو اللہ ہے، معبود ہے، خالق ہے، اس کے لیے تو قضیہ منتفی بہ انتفاع موضوع ہے، یعنی اس کے لیے تو کسی کی بھی پیروی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے لیے تو کسی کی پیروی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تفسیر کیجئے کہ جی اللہ ان کے خواہشات کی پیروی کر لیتا تو فساد ہو جاتا۔ اللہ کس کی خواہشات کی پیروی کرے گا؟ اچھا، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں تو کیا کسی کی پیروی کرتا ہے خدا؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ بہرحال اس کی جو بھی تفسیر و تعویل کرنے کی کوشش کی جائے، فرض کیجئے خدا ہے، تو تنہا خدا ہے کیا؟ اور خدا پیروی کرے یا پیروی نہ کرے تو اظہار کس سے ہوگا؟ خدا کی مشیتوں کا، خدا کے فیصلوں کا اظہار کس وسیلے سے ہوتا ہے؟ خدا کے احکام کا اظہار کس وسیلے سے ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید کی آیتیں گواہ ہیں کہ جس طریقے سے لفظ مولا ہے نا، وقت کم ہے اس لیے میں تیزی سے حوالہ دے کے بس آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، اللہ کے رسول بھی مولا ہیں، اور جس کے مولا اللہ کے رسول ہیں اس کے مولا علی ہیں۔ یعنی لفظ مولا، یہ اس مولا اللہ کا بھی نام ہے، رسول کا بھی نام ہے، علی کا بھی ایک نام مولا ہے۔ اسی طرح خدا کی قسم اور قرآن کی قسم، قرآن مجید کی آیات اور ان تعویلات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں جو ائمہ اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں، خدا کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے، محمد کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے، علی کے ناموں میں سے بھی ایک نام حق ہے۔ ابھی آپ نے کہہ دیا حق حیدر، اللہ بھی حق، محمد بھی حق، علی بھی حق، اللہ بھی مولا، محمد بھی مولا،
علی بھی مولا، اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی، اللہ بھی سرپرست، محمد بھی سرپرست، علی بھی سرپرست، اللہ بھی حاکم، مصطفیٰ بھی حاکم، علی بھی حاکم۔ یہ چند اسماء ایسے ہیں کہ جو اللہ نے خود مشترک قرار دیے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے مشترک قرار نہیں دیے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ محمد۔ تو اللہ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ آسانی سے باور نہیں کرے گا کہ اللہ کے لیے کسی کی بھی پیروی کرنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے دراصل حضور علیہ السلام کے لیے، اور رسول کے لیے بھی ہے اور جان رسول کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے اور جان رسول کے لیے بھی ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا، اب یہاں پہ لفظ حق جو استعمال ہوا ہے تو ایک بات عرض کر دوں کہ پہلے تصور کیجئے معنی حق کی، معنی حق کا تصور کیجئے پہلے۔ ابھی جو بحث ہو رہی تھی، ڈکشنری میں جا کے حق کے معنی نہ دیکھیے گا، ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل جائے گا۔ آپ لفظ سے بلند ہوں، تصور کریں اس مجرد معنی کا تصور جسے حق کہتے ہیں۔ تو مجھے بے اختیار لکھنؤ کے ایک شاعر کا شعر یاد آتا ہے ایسے موضوعوں پر۔ جناب سید افسر نواب لکھنوی صاحب مرحوم بہت اچھے استاد شاعر تھے، بہت اچھے استاد شاعر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی جنتوں کے قبالے ان کے نام ان کے ایک شعر کے صلے میں ہو گئے ہوں گے، اور وہ شعر یہ ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، حق کا تصور تو ہر ذہن میں ہے، لیکن بہرحال ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق۔ ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو نفس رحمانی سے فیض پہنچائے انشاءاللہ۔ تو تصور جب آپ اس منزل پہ جائیں گے، لفظ کو چھوڑیں، ڈکشنری کو چھوڑیں، وہ ریاضت کریں کہ آپ کا ذہن، انسانی ذہن بلندیوں تک جائے اور مجرد معنی کو تصور کر سکیں۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی ریاضت ہے۔ اس مرتبہ میں نے اس سفر میں کئی مرتبہ یہ بات دہرائی ہے، اس لیے نہیں کہ کچھ اور کہنے کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم انسان ہیں۔ کس لحاظ سے انسان ہیں؟ ایک منزل ہوتی ہے لفظ بے معنی کی، جب بچے غوں غاں کرتے ہیں تو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں، اگرچہ دقت کیجئے تو وہ بھی بے معنی نہیں ہوتے۔
چائلڈ سائیکولوجی پڑھیے تو بچے کے منہ سے نکلنے والی کوئی آواز بے معنی نہیں ہوتی. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اب یہ کوئی ایک دو عشرے کے لیے کافی ہے یہ مضمون کہ چائلڈ سائیکولوجی کیا ہے اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور اسلام کی روشنی میں کیا ہے، اور بچے کی زبان سے جو آوازیں نکلتی ہیں، بچے کے منہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں وہ کیوں نکلتی ہیں اور کس وقت کیسی آواز نکلتی ہے. تو بچے کے لفظ سے، بچے کے منہ سے بھی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بے معنی تو نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ عرض کر دیا ہم نے کہ جو غوں غاں الفاظ نکلتے ہیں اس لفظ بے معنی سے لے کر معنی بے لفظ تک ذہن انسانی کا ارتقاء ہونا چاہیے نا. وہ معنی جو لفظ میں ادا نہ ہو سکیں، ذہن انسانی اس تک پہنچ جائے. واضح ہے جوانان عزیز؟ ارے آپ کی ہمتوں کو مہمیز کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، تو سمجھو کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کب تک زمین پر رہو گے. نیت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. فضائل و مصائب پڑھنا سب سے بڑا مقصد ہے، اور پھر ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ فضائل اور مصائب صرف پردہ سماعت تک نہ رہ جائیں، صرف ذوق سماعت کی پرورش نہ ہو، روح کی بھی وہ پرورش ہو کہ روح کم سے کم کچھ تو بلند ہو کہ ہمارے قدموں سے زمین چھوٹے تو صحیح. کسے کہتے ہیں معراج؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، اس وقت معراج کا موضوع تو نہیں ہے. معراج نام ہی ہے روح کے جسم پر اس اقتدار کا کہ جہاں تک روح جائے جسم کو ساتھ لے جائے. آجا پھر ماشاءاللہ اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ تالے کس نے ڈالے ہیں؟ یہ ہوگا کہ صاحب یہ مطلب دیکھیے تو صحیح کیا کیا فرما جاتے ہیں. یہ کیا امت کا ہر فرد جو ہے وہ صاحب معراج ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. امت کا ہر فرد صاحب معراج اس معنی میں نہیں ہو سکتا جس معنی میں صاحب معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر یہ سب استعارے ہیں جو آپ کے لیے قابل فہم ہونے چاہیے کہ کب تک زمین پر رہو گے. یعنی کچھ ترقی تو کریں، کچھ اوپر تو اٹھیں، اور وہ بھی اوپر روحانی اعتبار سے اٹھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عرفاء ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو متقی افراد ہیں، اللہ انہیں نیک اعمال کے صلے میں اور کامل ایمان کے صلے میں یہ وصف عطا کر دیتا ہے، یہ فضیلت عطا کر دیتا ہے کہ طی العرض کا کرشمہ ہوتا ہے ان کے لیے. چند قدم چلتے ہیں اور دور دراز کی مسافت طے کر لیتے ہیں. اور حدیث میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو جو سچا عاشق ہوگا آپ کا اور آپ کی قدموں میں جا کر جان دینے کی خواہش ہوگی اس کی، تو اس کے لیے طی العرض ہو جائے گا. چند قدم چلے گا اور دنیا میں کسی بھی دور دراز مقام پر ہو امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا. تو یہ کیا معصوموں کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے؟ ارے یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ہے. اپنے نفس کو ایسا پاکیزہ بنائیں، اپنی اولاد کو ایسا پاکیزہ بنائیں، گھر کو ایسا پاکیزہ بنائیں، نیتیں صاف ہوں، ہمتیں بلند ہو، جان نثاری کا سچا جذبہ ہو، تو پھر یہ کرامت آپ کے لیے ظاہر ہوگی کہ زمین جو ہے وہ لپیٹ دی جائے گی قدموں کے نیچے.
اسی ریاضت کا آغاز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کچھ نہیں۔ ایمان یقین ہو، ایمان کامل ہو، یقین پختہ ہو، اور آج کچھ اتنی ہی تھکی ہوئی طبیعت ہے کہ بار بار سبقت لسانی ہو رہی ہے۔ یقین کامل ہو، ایمان کامل ہو، ارادہ ہو، نیت خالص ہو، تو یہ زمین آپ کے قدموں کے نیچے تہہ کر دی جائے گی، لپیٹ دی جائے گی۔ یہ شرف آپ کو نصیب ہوگا، آپ کو، اگر آپ کو حضرت صاحب پر یقین ہے، اگر آپ کو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ، اگر ان پر ایمان ہے، ان کی آمد کا انتظار ہے، انتظار میں آپ دل سوزی رکھتے ہیں، انتظار میں آپ کامل ہیں، تو پھر یہ کرامت آپ کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ریاضت ہے، یہ بھی ایک ریاضت ہے کہ ذہن کو، روح کو بلندی عطا فرمائیں۔ تو جب آپ لفظ حق کے معنی کی جستجو میں بلند ہوں گے اور مجرد حق کا تصور ہوگا، تو مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، اب یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، مجرد مفاہیم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف مصادیق خلق کرتے ہیں، مختلف مصادیق میں جلوہ فرما ہوتے ہیں بإذن الہی۔ تو پھر حق کا سب سے پہلا پیکر اس کائنات میں خدا نہیں، خدا اس کائنات میں محدود نہیں ہو سکتا، خدا لامحدود ہے، خدا کائنات کا خالق ہے۔ حق کا پہلا پیکر خود ذات گرامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حق کا پہلا پیکر اس کائنات میں، اور بارز ترین اور نمایاں ترین، سب سے بڑا، سب سے سچا، سب سے نمایاں پیکر حق کا کون ہے؟ رسول۔ دوسرا پیکر کون ہے؟ جانشین رسول، جان رسول، امیر المومنین علی بن ابی طالب، جن کے لیے حضرت نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم ادر الحق حیثما دار علی۔ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ اب بس ایک جملہ عرض کروں، آیت کیا کہہ رہی تھی؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیتا۔ حق نہ صرف یہ کہ کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا، بلکہ علی اس منزلت پر ہیں کہ جہاں رسول دعا فرما رہے ہیں اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ بے بن ببن تفاوت رہ از کجاست تاب کجا، فاصلے تو دیکھیں، منزلتوں دیکھیں، مراتب دیکھیں، عہدے دیکھیں۔ بس اشارے کر دوں، وقت تو سب تمام ہو گیا، کہ رسول حق ہیں۔ حق کی ایک خصوصیت ہے، پہلے اس مجرد حق کی پراپرٹیز، حق کی خصوصیت، حق کی صفت کیا ہے؟ دو صفتوں کا صرف ذکر کروں گا۔ ایک حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، کبھی اسے زوال نہیں۔ حق کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، اسے کبھی زوال نہیں۔ اور دوسرے یہ صفت ہے حق کی کہ حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، کوئی اور شے اس سے بلند نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث بعین ہی حدیث معصوم ہے، فرمایا گیا الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند ہو کر رہتا ہے، کوئی شے حق کے اوپر بلند نہیں ہو سکتی۔
اور حق کے علاوہ جو شے ہوگی، جو حق سے بالکل جدا ہوگی، جو حق سے مباین ہوگی، باطل ہوگی۔ تو حق ثابت رہتا ہے، پہلی چیز، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ دوسری چیز، حق کو کبھی زوال نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حق کسی باطل کی، کسی کی بھی خواہش نفس کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر حق کسی کے خواہش نفس کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں، یہ نظام کائنات باطل ہو جائے۔ یہی سبب تھا کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر لے۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان ہے، لو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق باطل خواہشوں کی پیروی کر لے، باطل پر جو لوگ ہیں ان کی خواہشوں کی پیروی کر لے، زمین و آسمان دگرگوں ہو جائیں۔ ابھی نظام دگرگوں، درہم برہم۔ قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں ارشاد ہے، میری درخواست نہیں ہے، میرا معروضہ نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ حق غیر حق کی پیروی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا سب سے پہلا مظہر کیا ہے؟ تو تاریخ میں رسول کے یہ جملے نہیں ہیں؟ جب پورے قریش کے لوگ آئے اور انہوں نے سب کچھ رسول کی خدمت میں دینا چاہا، حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا کیا چاہتا ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کو برا کیوں کہتا ہے؟ یہ جس طرح کی نعمت چاہے ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، مال، دنیا، ہم اس کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تین باتیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں تاریخ میں۔ ایک یہ کہ اگر مال چاہیے تو جتنا مال، سونا چاندی تمہارا بھتیجا چاہے ہم اس کو دے دیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت تو ہم اسے حاکم مان لیں۔ اگر وہ کسی حسین ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہے، ہم حسین ترین لڑکی سے شادی کرا دیں۔ اور فرمانے آپ، اگر رسول کو صرف اپنا اقتدار قائم کرنا ہوتا تو سب خود ہی پیشکش لے کے آئے تھے، اقتدار قائم ہو جاتا۔ رسول کو اپنا اقتدار قائم نہیں کرنا تھا، رسول کو اس عالم پر خدا کا اقتدار قائم کرنا۔ یہ دین حق تھا۔ حدیث میں ہے، حدیث صحیح میں، ایسی صحیح السند حدیث ہے کہ جسے حضرت کے اور اہل بیت کے دشمن بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو مومن صلوات پڑھتا ہے، اللہ اس مومن پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ خود ایک مستقل ذکر ہے، یہ خود ایک مستقل وظیفہ ہے، یہ خود ایک مستقل انداز توسل ہے۔ سرکار رسالت مآب اور اہل بیت سے متوسل ہونے کا، ان سے توسل کر کے خدا پہ توکل کرنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ اس لیے میں آج کل بطور خاص اور ویسے بطور عام جو بھی مجھ سے ملتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے پابند کروں کہ وہ صلوات پڑھنے کا پابند ہو جائے۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تمام ملائکہ سماوات کی قسم، اگر اس مملکت پاکستان کے تمام شہری صرف درود پڑھنے کے باقاعدہ پابند ہو جائیں تو اس ملک کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ یہ اس فقیر کی بات یاد رکھیے گا، اگر سب پابند ہو جائیں
سب ہر شہری جو منصبوں پر ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان سے لے کر اور ہر شہری اگر حضور پر صلوات پڑھنے کا پابند ہو جائے کہ روزانہ ہر شہری ایک تسبیح صلوات پڑھے، اس مملکت سے ہر نحوست، ہر مصیبت، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ پڑھ کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں۔